الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی ہاں شیخ، الحمدللہ۔ تو ہم سورہ آل عمران کے اندر تھے اور بہت سی باتیں ہم نے سورہ آل عمران کے اندر پڑھی اور سیکھی، جس کے اندر نبیوں کے واقعات، جنگ احد یعنی غزوہ احد، اس سے پہلے غزوہ بدر، پھر منافقین کے کچھ حالات، کفار کے حالات، یہودیوں کی بلا وجہ جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، وہ نصرانیوں کی اسلام کے خلاف سازشیں، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا، سمجھایا کس حساب سے ہمیں کرنا چاہیے۔ انہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تعریف، اس چیز کی طرف بھی دھیان دلایا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خائن ہیں یا نبی خیانت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ما کان لنبی ان یغل، کہ کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر کرنی ہوگی۔ اگر آپ خائن سمجھ رہے ہیں نبی کو، جبکہ یہ ناممکن والی بات ہے کہ انبیاء خائن نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی خیانت کر رہا ہے تو اللہ کے حضور اسے پیش ہونا ہے، جو اس نے خیانت کیا ہے اسے اللہ کے روبرو پیش کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی سے کام نہیں لیتا۔ کوئی یہ ہرگز نہیں سوچے کہ اللہ کے ہاں اس کے لیے بے انصافی ہوگی، نہیں، جتنے اس نے نیک اعمال کیے وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اگر اس نے برے اعمال کیے وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کو جزا و سزا دے گا۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جنت، اللہ کی رحمت شامل حال نہیں رہی تو جہنم، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، احادیث میں چیز موجود ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جنت اور جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے، میں اتنے اعمال کیا تھا، نہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی کیا کہتے ہیں مغفرت، اپنے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی، یہ ساری چیزیں شامل رہتی ہیں، تب اللہ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے، ورنہ دنیا میں کون ہے جو اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہو سکے؟ تو اللہ ظلم نہیں کرے گا، سب دے گا اللہ، اور وہ بھی دے گا جو اس کو نہیں معلوم، قیامت کے دن وہ بھی ملے گا جو اس کو نہیں معلوم، کہ اس نے اگر کوئی ایسی نیکی کی ہوگی جو بھول گیا ہوگا، اللہ وہ بھی اسے بتائے گا۔ جیسے کہ امام احمد نے ابو مالک اشجعی کی روایت کو بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بڑی خیانت ایک ہاتھ یعنی ایک ہاتھ زمین ہوگی۔ تم دیکھتے ہوگے دو آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین قطع کر لیتا ہے، تو ایک ہاتھ زمین کی عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس عام ہے نا، ایک بالش، گھر بناتے وقت پڑوسی کا جو ہے، اگر پڑوسی کا گھر نہیں بنایا تو اس میں سے ایک بالش جو ہے کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، ہے مسلمانوں میں، تھوڑا سا گھر بن رہا ایک بالش، کھیتی ہے، کھیتی میں ذرا تھوڑا جو ہے آج اور زیادہ جو ہے کھیتی کے اندر اور جوت دیا گیا تاکہ جو ہے سامنے والے کا بھی حصہ اندر آ جائے، دھیرے دھیرے کر کے جو ہے اس سامنے والے کا حصہ بھی کھا رہے ہیں۔ یہاں سے جو ہے سامنے جو حکومت نے زمین چھوڑی ہے
کہ بھئی یہ راستہ ہے آنے جانے والوں کے لیے، یہ جو ہے لوگوں کی سہولیات کے لیے، اس میں بھی جو ہے ایک ایک بارش کرتے کرتے آدھا راستہ جو ہے قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ ساری چیزیں ناجائز قبضے ہیں، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ غلط ہیں۔ اور اپنے بھائیوں کا حق کھانا اور اپنے کیا کہتے ہیں پڑوسیوں کا حق کھانا، یا زمین کے لیے، تھوڑی سی زمین کے لیے جو ہے ایک دوسرے کو مارنا اور ایک دوسرے کی زمین کو کھا جانا، کتنا بڑا گناہ ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ کل قیامت والے دن ساتوں زمین کا طوق جس کو پہنایا جائے، اللہ اکبر، تو بچنا ہے اسے۔ اللہ بتا رہا ہے خیانت کرنے والا قیامت والے دن اللہ اس کو پکڑے گا، اس نے چاہے جو بھی خیانت کی ہوگی۔ اور یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے زمینوں میں، ٹھیک ہے، زمینوں میں اکثر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ اکثر اگر کھلی زمین پڑی ہوئی ہو اور اس میں اس کا حصہ ہو تو وہ جو ہے ایک بالش، دو بالش، تین بالش اندر کھینچ لیتا ہے، اور اس چیز کو وہ گناہ تصور نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے یہ میری عقل مندی ہے، یہ میری سمجھداری ہے۔ اور اس کو سمجھایا جائے بھائی تم نے یہ کیوں کیا، سامنے سے جواب، کئی دفعہ کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں جواب دیتے، کہتے ہیں اگر وہ ہوتا میری جگہ نا، جس کی وہ زمین ہے، وہ بھی ایسا کرتا۔ یعنی یہ آپ کے لیے دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے، تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے امام احمد نے ابو حمید سعدی کی حدیث بیان کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اس کے ایک شخص کو زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا، جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا یہ مال تو تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، تو رسول منبر پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے فرمایا اس عامل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اسے بھیجتے ہیں اور جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے یہ تو تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ اور ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ رہا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اسے ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے یعنی محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، جو شخص بھی کسی چیز کی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ بل بلا رہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکرا رہی ہوگی، اور بکری ہوگی تو وہ میاں رہی ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا حتیٰ کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھا، 3 بار فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا۔ ہشام بن عروہ نے یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ ابو حمید نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے کانوں سے سنا تھا، بے شک تم زید بن ثابت سے بھی پوچھ لو۔ اسے امام بخاری و مسلم نے بھی بیان کیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود ایک مسلمان جو ہے نہیں سمجھے، وہ تو کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ہمیں چاہیے اس سے ہم بچیں، ہمیں چاہیے اس سے ہم اپنے دامن کو بچائے رکھیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک انسان جو ہے، آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بھیجے، اس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم جو ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک منٹ رکیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، عامل تھا زکوٰۃ پر کام کرنے والا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا اللہ کے نبی یہ زکوٰۃ ہے، یہ بعض چیزیں میری گفٹ ہے، مجھے تحفے میں ملی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اگر تو گھر میں بیٹھتا اپنے ماں باپ کے تو کیا تجھے تحفہ ملتا وہ؟ یعنی نعوذ باللہ، نہیں، یہ خیانت کر رہا تھا، یہ خیانت کر رہا تھا زکوٰۃ کے مال میں سے۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹا اس کو، کہا تو گھر میں بیٹھتا تو تجھے ملتا وہ ساری چیزیں۔ پھر نبی نے بتایا، نبی نے حکم دیا اگر کسی نے کسی کی گائے کھائے ہوگی تو وہ گائے اس کے سر پر جو ہے بیٹھی ہوگی، اگر وہ کیا کہتے ہیں اونٹ ہوگا تو اونٹ اس کے پاس ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیں ایک انسان خیانت نہیں کر سکتا، اور مسلمان ہوتے ہوئے یہ خائن، یہ اللہ معاف کرے، لیکن یہ آج ہے، یہ آج ہماری مسلم قوم میں موجود ہے۔ مسلمان ہیں لیکن خائن ہے، مسلمان ہیں خیانت بڑے مزے سے کرتے ہیں، اور یہ تو بزنس بھی بن چکا ہے کئیوں کا، تو ٹھیک ہے، کئیوں کا تو بزنس اسی پہ چلتا ہے۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، کیا کریں گے آپ، کتنا لیں گے آپ؟ 2 گز زمین کسی کی چھین لیں گے، 2 پیسے کسی کے چھین لیں گے آپ، کسی کے پاس سے 2 روپے آپ چھین لیں گے، کچھ آپ اس کو جو ہے بیوقوف بنا دیں گے، اس کے مال میں سے کچھ خیانت کر لیں گے، یا اس کے مال میں سے کوئی چیز نکال لیں گے، کیا ہوگا؟ کیا قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی وہ؟ آپ کی اولاد آپ کو جو ہے وہ جو 2 بالش زمین آپ نے کھینچی تھی اس میں دفن کرے گی آپ کی اولاد؟ بعد میں ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کو گالیاں دے، برا بھلا بولے کہ میرے باپ نے جو ہے گھر کی لڑائی لگا کر چلا گیا،
میرے باپ نے فلاں کام کیا اور لڑائی لگا کر چلا گیا، ٹھیک ہے؟ تو کئی دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ خیانت اور مسلمان، یہ دو چیزیں نہیں ملنی چاہیے، لیکن ہے، اسے دور رکھنا چاہیے۔ آگے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی سنن کی کتاب الاحکام میں معاذ بن جبل کی اس روایت کو بیان کیا کہ رسول نے مجھے یمن بھیجا، جب میں روانہ ہو گیا تو آپ نے مجھے واپس بلایا، میں جب واپس آ گیا تو آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں واپس کیوں بلایا؟ بات یہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو اپنے پاس نہ رکھنا، کیونکہ یہ خیانت ہے، اور خیانت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کو حاضر کرنی ہوگی۔ میں نے اسی لیے بلایا تھا، بس اب تم اپنے کام کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن غریب قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے، آپ نے خیانت کا ذکر فرمایا، اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا، فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو، اور وہ عرض کرے اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن میں بکری ہو جو ممیا رہی ہو، اور وہ عرض کرے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، میں کہوں میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھے ساری بات پہنچا دی، میں تم میں سے کسی کو روز قیامت ایسا نہ پاؤں کہ وہ آئے اس کی گردن پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو اور عرض کرے کہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر مقتول یعنی یا مال غنیمت سے چوری کیا ہوا غلام ہو چلا رہا ہو اور کہے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، تو میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کپڑے حرکت کر رہے ہوں اور وہ عرض کرے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، میں کہوں میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک بات پہنچا دی، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر سونا اور چاندی ہو اور عرض کرے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، میں کہوں میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی۔ اور اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں آپ، اللہ اکبر، کہ نبی نے ایک ایک چیز اس حدیث میں ذکر فرما دی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ ایک ایک چیز، یعنی آج کے زمانے میں جو مسلمانوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر وہ چیز چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ کپڑے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی عام چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو زمین ہو، جو بھی مسلمانوں میں آج پائی جاتی ہے، نبی نے ذکر فرما دیا، یعنی ان چیزوں میں خیانت کرے گی قوم، نبی نے روکا۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ بڑے مزے سے جو ہے زمینیں کھا جا رہے ہیں، خیانت کرتے ہیں، زمینیں جو کھینچ جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی زمینیں کھینچ لیتے ہیں۔ ہاں، کوئی سونا رکھا ہے، سونے میں سے آدھا سونا مار جاتے ہیں، کوئی پیسے رکھا ہے، پیسے اس میں سے کچھ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں دوں گا، یا کیا کہتے ہیں تم نے مجھے دیا ہی نہیں اتنے پیسے، تھوڑا سا وہ بیچارہ اگر بیوقوف اور سمجھدار نہ ہو تو اس کے آدھے پیسے کھا جائیں گے۔ یہ معاملات ہیں، مسلمانوں میں ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا عقلمند تصور کرتے ہیں۔ کل قیامت والے دن کیا ہوگا، ان کو کیا ملے گا؟ یہ لوگ جو سوچتے ہیں نہیں کہ میں تو کیا خواجہ کے جو ہے ان کے دامن میں جھول کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو فلاں پیر اور فلاں جو ہے بابا کے جو ہے دامن میں جھول کر جنت میں، یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی، وہ لوگ آئیں گے کہیں گے اللہ کے نبی میری مدد فرمائے، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم تک بات پہنچا دی، پہلے میں تم نے کہا، تم کو میں نے پہلے کہا تھا تم خیانت مت کرنا، پہلے میں نے تم کو روکا تھا کہ کسی کے مال کے ساتھ تم جو ہے ایسی غداری اور ایسی جو ہے حرام خوری مت کرنا۔ نبی محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی تک یہ بات پہنچ رہی، تو پھر یہ باباؤں اور ان پیروں کا کیا، ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو اس جانب غور کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے، ہم مسلمان اللہ خیر کرے، یہ بہت زیادہ ہے، اس چیز کی طرف میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کیونکہ یہ زیادہ ہے، بچنا ہے۔ اور ایک چیز اور کہ یہ ہرگز مت سمجھیں، یہ اکثر یہ غلطی ہوتی ہے مسلمانوں میں، جو سنتے ہیں، جیسے میں ہوں،
آپ سب ہیں یا کوئی بھی ہو جو اسے سنے بعد میں، جو سن رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے بات نہیں ہو رہی، یہ فلاں شخص جو کام کر رہا ہے اس کے لیے نہیں، میں بھی شامل ہوں، آپ سب بھی شامل ہیں جو سن رہے ہیں، جس کو بعد میں سنیں گے وہ بھی شامل ہے، پورے لوگ، پوری امت، پورے دنیا کے لوگ شامل ہیں کہ خیانت کرنا شریعت میں حرام، جائز نہیں ہے۔ نبی ہمارے خائن نہیں تھے، نہ نبی نے ہمیں خیانت سکھلائی ہے۔ آگے آپ پڑھتے ہیں، عمر بن خطاب سے مروی ہے، اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ خیبر کے دن کچھ صحابہ اکرام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس آئے اور کہنے لگے وہ بھی شہید ہے، تو رسول نے فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اسے اس چادر یا عبا کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے جس کی اس نے خیانت کی تھی۔ پھر رسول نے فرمایا ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ عمر بیان فرماتے ہیں میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا، لوگوں خبردار، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی ہے۔ تو خیانت کا یعنی ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، شہادت کا رتبہ جانتے ہیں آپ؟ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو تم جو ہے مردہ مت کہو، قرآن کہتا ہے، ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، وہ یہاں ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں، یہاں وہ اللہ کے خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں، آسمان میں ان کے لیے جنت تیار رہتی ہے۔ بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا، اسلام کا بڑا رتبہ ہے، چوٹی ہے جہاد اسلام کی، اس رتبے پر ایک شخص فائز ہوا، لیکن خیانت اس نے کی تھی، خیانت کی تھی اس نے، کیا حال ہوا اس کا؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اسے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات رہ جائے گی، ہمیشہ بچنا چاہیے، ایک ایک چیز، ایک ایک پائی میں بچنا چاہیے، ایک ایک پائی میں کسی کی خیانت کرنے سے بچنا چاہیے، کوئی جان رہا ہو نہ جان رہا ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھا ہے، بولا کہ بھائی یہ پیسے ہیں آپ رکھیے، میں بعد میں آپ کے پاس سے آ کے، اسے نہیں معلوم کہ اس نے کتنے پیسے رکھا ہے، یا بعد میں بھول گیا ہو، اسے ذہن سے نکل گیا، دیتے وقت وہ شخص جو ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ دیے تھے، اس میں سے اس نے 1,000 لے لیا چرا کر اور باقی اٹھا کر اس کو دے دیا، یہ خیانت ہے نہیں؟ جبکہ اسے اس بیچارے کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اسے معلوم بھی چلے تو وہ کہے گا ہو سکتا ہے 1,000 روپے شاید میں کم ہی دیا ہوں گا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ اب وہ یہ سوچ کے جا رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو بڑا عقلمند تصور کرے گا، خوش ہوگا، ہاں آج تو جو ہے ایک کو بیوقوف بنانے کو مل گیا، ایک کو جو ہے پھنسانے کا موقع مل گیا، ایک کو جو ہے مطلب پھنسا کر پیسے کھانے کا موقع۔ تو یہ جو اپنے آپ کو ہوشیار ہنس رہا ہے نا، یہ حقیقت میں ہنس نہیں رہا ہے، بلکہ یہ اپنے اعمال پر ہنس رہا ہے، اور قیامت والے دن اس کے ساتھ جو حشر ہوگا نا وہاں روئے گا، یہ جو آج ہنس رہا ہے وہ قیامت والے دن روئے گا۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، خیانت اسلام میں جائز نہیں، امیر اور خائن برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر، بھلا جو شخص جو اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو اور وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، جس کا ٹھکانہ جہنم دوزخ ہو۔ ٹھیک ہے، تو بات پتہ چلی کہ ایک امین اور ایک خیانت دار شخص دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص خیانت کر رہا ہو، ایک امین ہے، اور دونوں کو آپ کہیں کہ نہیں دونوں بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، کیسے صحیح ہیں؟ اس کا رتبہ الگ ہے، اس کا رتبہ جو ہے وہ جو ہے وہ جہنم والے عمل کر رہا ہے، یہ جنتی والے عمل کر رہا ہے، آپ دونوں کو برابر کیسے ٹھہرا سکتے؟ ان کی اپنی مرضی، ہمارے پاس ہوتا ہے نا، ہمارے پاس جج مت کرو آپ کسی کو، حقیقت ہے جج نہیں کرنا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں برے الفاظ نہیں کرنا ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں اگر بظاہر دنیا بول رہی ہے کوئی یہ شخص خائن ہے، یہ خیانت کرتا ہے، تو بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ خائن ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس کو آپ ایک امین کے ساتھ نہیں ملا سکتے نا، اس کو ایک جو امانت دار ہے، جو بیچارہ امانتیں جو امانت دار ہے، جو کسی کے پیسے ناحق نہیں کھاتا، کسی کی زمین نہیں کھاتا، کسی کا سونا نہیں کھاتا، آپ اس کو جو ہے خائن کے ساتھ نہیں بٹھا سکتے، خائن کے ساتھ نہیں ملا سکتے آپ کہ دونوں بھی ایک جیسے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے، ایک جنت والے عمل کر رہا ہے، دوسرا جہنم والے عمل کر رہا ہے۔ تو یہ چیز اس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی چیزیں ذکر فرمائی۔ اب آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں نبی کی بعثت ایک عظیم نعمت ہے، یعنی جو اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، کیسے ہے، کیا ہے، وہ آئندہ دروس میں اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہمیں بتائی گئیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔